ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عارف عباسی صاحب، سر بڑا ایک ویلڈ قسم کا کویسچن جو عظیم چوئی صاحب نے ریز کیا کہ آپ تک انفارمیشن کہاں سے آ رہی ہے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے؟ آپ کا سورس کیا ہے کہ ان کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو دو چیزیں میں کلیئر کروں۔ ایک صاحب نے کہا جی کہ رپورٹ شیئر ہوئی ہے، اور دوسرے صاحب نے کہا جی کہ عمر کا تقاضا ہے۔ یہ دو چیزیں میں ذرا کلیئر کر لوں، شاید ان کو زیادہ پتہ نہیں ہے عمران خان کی۔ ایک تو رپورٹ بلڈ کی کوئی رپورٹ شیئر نہیں ہوئی پیشنٹ کے ساتھ، نہ فیملیز کے ساتھ۔ کازز کیا تھی؟ یہ لوتھڑا جمع تھا وین میں، آنکھ کی لوتھڑا جمنے کی وجہ سے سرکولیشن بلڈ کی وہ ختم ہوئی، وہاں پریشر بنا، جس کی وجہ سے آنکھ کی بینائی۔ اور یہ آپ پڑھ لیں نیٹ پہ جا کے، اس کا جو کازز، اس کی جو کازز ہیں وہ دیکھ لیں کس وجہ سے ہوتی۔ پہلی وجہ کہ وہ ایک تو رپورٹ نہیں شیئر کی گئی، سیکنڈلی وہ جو عمر کا تقاضا ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ پتہ ہے کہ ایک وینز ہے، اس میں بلاکیج ہوئی ہے، ان کا لوتھڑا جمع ہے۔ اب اس کی کازز، وہ لوتھڑا کیوں بنا، اس کی جو بلڈ ٹیسٹ ہے وہ نہیں شیئر کی گئی۔ اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ اگر حکومت کے دل میں چور نہ ہوتا، اگر حکومت کوئی غلط نہ کر چکی ہوتی یا غلط نہ کرنا چاہتی ہوتی، تو یہ عمران خان کو جب ہاسپٹلائز کیا گیا انہوں نے چھپایا کیوں؟ ایک ہفتہ حکومت کے تمام منسٹر ڈینائی موڈ میں تھے، ڈینائی کرتے رہے جی کوئی کام نہیں لے کے گئے، کہیں نہیں لے کے گئے۔ ایک ہفتے بعد عطا اللہ تاڑا صاحب نے اس کو ایڈمٹ کیا، جی ہاں جی ان کو 20 منٹ کے لیے پیمس لائے گئے، 20 منٹ کا پروسیجر تھا، اس کے بعد وہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب کورٹ نے فرینڈ آف دی کورٹ کو ڈیٹیل کیا، انہوں نے رپورٹ دی، وہاں سے ہمیں پتا چلا جی خان صاحب کی ایک آنکھ سے انہیں ایون کے سلمان صفدر نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس وقت جب فرینڈ آف دی کورٹ نے سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی، اس رپورٹ سے ہمیں پتا چلا جی یہ کچھ ہو چکا ہے اور یہ پرابلم ہے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر ایک پیشنٹ ہے، قیدی بیمار ہو گیا، کیا اس کے لواحقین کو، اس کی فرسٹ فیملی ممبر کو اطلاع نہیں دینی چاہیے تھی؟ اس کو چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ حکومت مطلب کہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی، اس کو کوئی مسئلہ نہ ہوتا، وہ کہہ دیتی چلو رات کو نہیں بتایا تھا سیکورٹی ریزن، سیکنڈ ہے کہہ دیتی جی ہم لائے تھے، وہ واپس چلے گئے ہیں۔ پھر اب جو ڈاکٹرز ہیں، جو فیملی ڈاکٹرز کو ملنے نہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ اچھا سر، وہ جو رپورٹ تھی، نہیں ٹھیک ہے، باقی سارے تو مفروضے ہیں نا عباسی صاحب، باقی سارے تو عباسی صاحب باقی سارے تو مفروضے ہیں نا کہ ڈینائل میں گئی حکومت، اس کے بعد عطا طاہر صاحب نے آگے یہ مفروضہ نہیں ہے، نہیں، آپ اور میں سب یہ تو مفروضہ ہے نا سر۔ سر حکومت ڈینائل میں گئی، عطا طاہر صاحب نے کہا کہ جی وہ اسپتال لے کے گئے تھے، یہ مفروضہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دیکھیں نہیں، یہ نا انصافی ہے۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اسد اللہ نے جب تک خبر نہیں بریک کی، کسی کو نہیں پتا تھا، پھر خبر بریک ہوئی، اس کے بعد بھی 3-4 دن ڈینائل موڈ میں رہے، اس کے بعد جا کے انہوں نے مانا۔ یہ تو آپ نہ کہنا کہ سب کو پتا تھا۔ سر دیکھیں، میں پھر معافی کی، میں عباسی صاحب چند ہفتے پہلے کی بات کروں گا تو آپ کے مفروضے یہ تھے، کہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب انتقال کر چکے ہیں، کیونکہ سر سن لینا، میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، آپ ہی کا ریفرنس دے رہا ہوں۔ چند ہفتے پہلے آپ کا مفروضہ یہ تھا کہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب انتقال کر گئے ہیں، کیونکہ افغانستان کے میڈیا نے چلا دیا، بھارت کے میڈیا نے چلا دیا، آپ نے پورے ملک میں شور مچا دیا۔ سر آپ نے نہیں مچایا تھا، آپ کے ذہن کی اعتراض ہو سکتی ہے، میرے ذہن کی اختراع کہاں ہے سر؟ آپ نے دھرنے دیے اس کے اوپر، سر آپ نے اس پہ، عباسی صاحب آپ نے دھرنے دیے اس کے اوپر، اس بات کے اوپر کہ ہمیں ثبوت دیا جائے عمران خان صاحب کی زندگی کا۔ یہ آپ ثبوت دے دیں، کسی کا بیان دے دیں۔ سر آپ ٹی وی پروگرامز میں، آپ کے میرے پروگرامز کے اندر آپ کے لیڈرز نے آ کے یہ والی بات کہی ہے۔ کب کیا کیا اور کیا کرتا ہے؟ سر میں کہہ رہا ہوں میرے پروگرامز میں آ کے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز نے کہا ہے کہ جی ہمیں ضمانت دی جائے عمران خان صاحب کی زندگی وہ زندہ ہے۔ سر میں آپ کو بھیج دوں گا، سر میں آپ کو اس پروگرام کے فوراً بعد بھیج دیتا ہوں۔ عظیم چوئی صاحب، آپ چلا دیں، آپ پروگرام کے درمیان چلا دیں، آپ کو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بھیج دیتا ہوں، میں چلا بھی دیتا ہوں سر، میں چلا بھی دیتا ہوں آپ کو بھیج بھی دیتا ہر ہوں۔ بندہ اس وقت ڈرا اور سہما ہوا ہے، میڈیا کنٹرول میں ہے، نیشنل میڈیا پہ کوئی بندہ حکومت کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں آپ لوگ کی مجبوریاں، سب کی مجبوریاں، لیکن ہم یہ ہے کہ ہم جو سچ ہے اس کو نہیں چھوڑتے۔ لاجک ہو نا اپنا بھائی صاحب، لاجک بھی تو ہو نا کسی بات میں۔ لاجک بتایا کہ ہم نے کوئی بات غلط کی ہے، ان کو ہاسپٹل لایا گیا، چھپایا گیا،
پھر اس کے بعد تیسری بات ہوتی ہے. کوئی ایک بات پہ تو رہے نا کہ ایک یہ فائنل بات ہے. نہیں، فائنل بات یہی ہے، حکومت نے جھوٹ بولا، عمران خان کی صحت کے ساتھ کھیلا، ان کی آنکھ کے بارے میں جھوٹ بولا، اور اب تک اس جھوٹ پہ قائم ہے جب تک خان صاحب کے پرسنل فزیشینز یا فیملی ممبر خان صاحب سے نہیں مل لیتا. کیا امر مانے ہے کہ ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا؟ ہمیں تو شکوک و شباب عوام کے دلوں میں آتے ہیں کہ کچھ تو غلط ہوا ہے کہ فیملی ممبرز کو نہیں ملنے دیا جا رہا، فزیشین کو نہیں ملنے دیا جا رہا، اور خان کے پسند کے ہاسپٹل میں یا جہاں ان کو اعتبار ہے اس ہاسپٹل میں علاج نہیں کرایا جا رہا. کچھ نہ کچھ تو غلط ہوا ہے نا جس کو چھپایا جا رہا ہے. بالکل یہ درست کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے ان کا فالٹ ضرور ہے یہ، کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ جو بھی مسئلہ بنا ان کی فیملی کو آگاہ کرنا چاہیے تھا، اور چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اگر خبر لیک ہوئی پہلے تردید کرتے رہے، تو یہ حکومت کا فالٹ ہے. حکومت کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر اس طرح سے بہیو نہ کرتے. جو اگر ایک پیشنٹ ہے، کوئی اوبیسلی پاکستان کے وہ رہنما ہے، لیڈر ہیں وہ، تو ان کے بارے میں اگر آپ چھپائیں گے شکوک و شبہات پیدا ہوں گے. یہ بات آپ کی درست ہے. بالکل ٹھیک ہے. عظیم چوہدری صاحب، سر مجھے تھوڑا سا اس پہ بات کرنی ہے، غربت پہ بات کرنی ہے کہ جس طرح سے 7.6% اضافہ ہوا غربت کی شرح میں. سر حکومت ہے یا اپوزیشن ہے؟ ظاہر اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر آواز اٹھائے، اس کے اوپر عوام کی نمائندگی کرے اس طرح کے معاملات کے اوپر. لیکن اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اپنا رول پلے کر نہیں پا رہی غربت کم کرنے میں، مہنگائی کم کرنے میں، عوام کو وہ ریلیف مہیا کرنے میں جس کے دعوے کر کے آئی، اور اپوزیشن جو ہے وہ ان کے مسائل بالکل الگ قسم کے ہیں، ان کو اس وقت عوام سے کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں ہے. جب میں طالب علم تھا تو معاشیات پڑھتا تھا، اور معاشیات کی روشنی میں اگر میں بات کروں تو مجھے پاکستان میں سرمایہ کاری نظر نہیں آ رہی. اور میں اسٹاک ایکسچینج کے شیئرز کا بڑھنا کم ہونا اس کو پاکستان کی معیشت کے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتا منسلک کہ اس کی بنیاد پر پاکستان کی معیشت بہتر ہو گئی ہے. مجھے تو یہ چاہیے کہ لوگوں کو روزگار مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، ان کو صحت کی سہولت مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے. اگر اعداد و شمار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں غربت بڑھ گئی ہے تو یقیناً بڑھ گئی ہے، اور اس کا انتظام حکومت کو کرنا لازم ہے. اور صرف حکومت ہی نہیں کر سکتی، حکومت کو ایسی پالیسیز بنانی چاہیے کہ لوگ اس بات پر اطمینان رکھیں کہ ہم جو یہاں سرمایہ کاری کریں گے وہ محفوظ ہوگی، ہم منافع کما سکیں گے، ہم پر ٹیکسیشن کی اس طرح بھرمار نہیں ہوگی، ہمیں انفراسٹرکچر ملے گا، بجلی ملے گی، گیس ملے گی، پانی ملے گا، ٹیکسیشن کے معاملات میں ہمارے ساتھ انصاف ہوگا، پھر لوگ سرمایہ کاری کریں گے. سرمایہ کار اس وقت پیسے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب تک وہ تیار نہیں ہوگا روزگار کے مواقع نہیں بڑھیں گے. اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے ملک میں سیاسی استحکام ہونا ضروری ہے، اور سیاسی استحکام کے لیے باہمی فہم و تفہیم اور کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ میں بیٹھ کے یہ الزام لگاؤں. ایسے ضمناً ایک فکرہ کہنے لگا، اگر میرا ذاتی معالج ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری طبیعت پہلے سے خراب تھی تو میں نے ذاتی معالج رکھا ہوا ہے. اور کینسر ہاسپٹل کے لوگ اسپیشلائز نہیں ہیں آئے کے طور پر، وہ کینسر میں اسپیشلائزڈ کیے ہوئے ہیں، اور کینسر کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ الگ ہے، آنکھوں کا معاملہ الگ ہے. ویسے اگر کسی شخص کو کلاٹنگ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ٹیڈنسی ہو گئی ہے کہ اس میں کلاٹنگ ہو سکتی ہے، اور کلاٹنگ کی بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں. دل میں بھی ہوتا ہے، آنکھ میں ہو گیا، ناک میں ہو گیا، کان میں ہو گیا، پتہ نہیں کہاں کہاں ہو سکتا ہے، اور دماغ میں بھی ہو سکتا ہے. اگر کلاٹنگ کا ٹینڈنسی آ گئی ہے تو پھر اور طرح کا علاج کی ضرورت ہے. پھر یہ اس طرف توجہ دیں، پھر آنکھ کی طرف توجہ نہ دیں، پھر اس طرف توجہ دیں کہ ان کے دل کے معاملات کیسے ہیں. اور کوئی بیمار آدمی سائیکلنگ نہیں کر سکتا، ایکسرسائز نہیں کر سکتا، وہاں جو مشقت وہ کرتے ہیں دن بھر، جس کے بارے میں انہی کے لوگوں کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ان کی صحت اچھی ہے، جب یہ خود اظہار کرتے ہیں تو یقیناً یہ ان سے پوچھتے بھی ہوں گے کہ آپ کی صحت کیسی ہے، اور وہ بتاتے بھی ہوں گے. تو ان کی کہی ہوئی باتوں میں سے کچھ باتوں پر یقین کیا جا سکتا ہے، اکثر پر نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح ہے. بلوچ صاحب سر بتائیے گا کہ اکانومی کے اشاریے جو حکومت بتا رہی ہے ان کے مطابق سب اچھا ہے، بہت بہتر کر دیے ہیں ہم نے معاملات، لیکن جب ہم رپورٹس پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایکچول کیا صورتحال ہے تو ہمیں انڈسٹری بند ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، ہمیں بے روزگاری بڑھتے ہوئے نظر آتی ہے، ہمیں غربت بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، ہمیں مہنگائی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. اور جب حکومت سے سوال کیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ آپ بھی جب پوچھتے ہیں تو جواب یہی آتا ہے کہ جی ہمیں تو جب ملک ملا تھا تو اس وقت ہم بالکل بینکرپسی کے بالکل پاس تھے، تو ہم تو بہت بڑی فتح ہے ہماری یہ کہ ہم ملک کو یہاں تک لے کے آ گئے ہیں. یہ واقعی فتح ہے سر ہمارے حکمرانوں کی؟ دیکھیں اسامہ، یہ ہر حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم تو جب آئے تھے تو خزانہ خالی تھا،
اور حالات بڑے خراب تھے، ہم نے ٹھیک کر دیے، کوشش کر رہے ہیں ٹھیک کرنے کی. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں سر. معاملہ یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہیں. روزگار کی سہولتیں جو ہے وہ میسر ہیں، نہیں میسر ہیں. پھر جو صحت کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، وہ کس حد تک جو ہے وہ ٹھیک چل رہی ہیں. آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ کس حد تک انوالو ہے آپ کی عوام کے ساتھ، جو ان کے مسائل ہیں، جو ان کے ایشوز ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے. تو کوشش تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوشش تو کی جا رہی ہے. لائک جب ہم دیکھتے ہیں سی ایم پنجاب کو، تو وہ رینڈملی جو ہے وہ کال کرتی نظر آتی ہیں کسی مریض کو یا کسی شہری کو یا کسی طالبہ کو، خاتون کو. اور کبھی جو ہے وہ مختلف منسٹر جو ہے نظر آتے ہیں کہ وہ وزٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک اقدامات تو ظاہری بات ہے، ہم اگر کہیں کہ بالکل نہیں ہو رہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. کہیں نہ کہیں چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں تو چل رہا ہے. اب آپ کے پاس جو ہے وہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں، اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ اس آئی ایم ایف نے بھی آپ کو باندھا ہوا ہے. اور آئی ایم ایف کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو حکومت کرنا بھی چاہ رہی ہے، حکومت کر رہی تھی، اسے انہوں نے روکنا پڑ گیا اور اس جو ہے وہ چیزوں کو ڈائیورٹ کرنا پڑ گیا. تو اس میں بھی ایک ایلیمنٹ ہے. آپ انٹرنیشنلی بھی دیکھیں تو جو مہنگائی کی شرح ہے، امریکہ جو ہے وہ ٹیرف لگا رہا ہے، کینیڈا میں جو ہے وہ مہنگائی کی شرح آپ دیکھ لیں، یو کے یورپ میں آپ دیکھ لیں. تو ہم بھی دنیا کے ساتھ ہی ہیں سما. اور کبھی بھی پاکستان میں تو آپ نے دیکھا ہے کبھی بھی آئیڈیل جو ہے وہ حالات نہیں رہے کہ جو ہے وہ عوام کو جو ہے وہ کوئی ریلیف مل رہا ہو، پراپر طریقے سے ہیلتھ مل رہی ہو، ایجوکیشن مل رہی ہو، صحت مل رہی ہو. اب یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں انٹرنیشنلی بھی، اور جو آپ کے اندرونی مسائل ہیں اس کے ساتھ بھی. انڈیا آپ کے سر پہ ہے، وہ جو ہے وہ اپنی پریکٹس کے تھرو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی کروائیاں کرتا ہے. اسلام آباد میں جو ہے وہ خود کا شملہ ہونا، آپ یہاں پہ وزیرستان کے حالات دیکھ لیں، کے پی کے اندر حالات دیکھ لیں، بلوچستان کے اندر جو ہے وہ کوشش کی گئی. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ آپ کے جب مختلف علاقوں میں اٹیکس ہو رہے ہوں، مختلف علاقوں میں جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہو، تو اس کا اثر بھی اوور آل پڑتا ہے. تو امید تو کی جا سکتی ہے کہ کوشش کی جائے، مزید کوشش کی جائے حالات ٹھیک کرنے کی اور معاملات کو آگے بڑھانے کی. تو ظاہری بات ہے، عوام کا حق ہے، مینڈیٹ دیا ہے پبلک نے، اسی مینڈیٹ کے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے حکومت، اور حکومت کر رہی ہے. اسی مینڈیٹ کو لے کے تحریک انصاف بھی آئی ہے، اسی مینڈیٹ کو لے کے پیپل پارٹی بھی آئی ہے. تو ایز اے ہول جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مسئلہ کو دیکھیں، جو بے روزگاری ہے اس کو ٹیکل کریں، جو مہنگائی ہے اس کو ٹیکل کریں، جو ہیلتھ کی ایشوز ہیں، ایجوکیشن کے ایشوز ہیں، اس کو حل کیا جائے. اور یہ حل اسی وقت ہوگا جب تمام سیاسی جماعتیں اپنے ذاتی چیزوں سے نکل کے جو ہے وہ آگے بڑھیں گی، بیٹھیں گی، بیٹھ کے ڈائلاگ کے ذریعے جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھیں گی، تو پھر معاملات بہتر ہوں گے. بالکل صحیح. احمد ولید صاحب، عوام کے مسائل کے حل کے لیے حکومت جو اقدامات کر رہی ہے، کہاں کھڑی ہے حکومت اس وقت؟ دیکھیے، مریم جو ہے پنجاب میں بڑے اچھے کام کر رہی ہوں گی، بڑے اچھے انہوں نے اقدامات لیے ہیں جو ریسنٹلی لوگوں کو نظر بھی آ رہے ہیں. کچھ غلطیاں بھی ہو رہی، لیکن مریم نواز کی پاپولیرٹی بڑھی ہے. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے روزگار نہیں ہے. آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق مہنگائی ہو رہی ہے، بجلی مہنگی ہو رہی ہے، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، عوام کو روزگار نہیں مل رہا، سرمایہ کاری نہیں آ رہی. تو یہ سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو کسی صوبے، یہ نہیں ہے کہ ایک صوبے کو وہ متاثر نہیں کر رہے. اگر آپ 4 سٹیپس اچھے لیں گے، اگر مہنگائی کا جن چھوڑ دیں گے وہاں، تو وہ 4 سٹیپ زیرو ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وفاقی سطح پر جب یہ اقدامات ایسے نہیں ہوں گے جس میں ٹیررزم کم ہو، سرمایہ کاری زیادہ ہو، اور مہنگائی جو ہے اس کے اوپر فوکس ہو کہ مہنگائی ہم نے کم کرنی ہے. شرائط ٹھیک ہے آئی ایم ایف کی ہیں، ان شرائط پہ چل کے آپ نے دیکھ لیا، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. یہ سرکولر ڈیٹ ہے بجلی کا، بجلی چوری روک نہیں پا رہی، سارا برڈن جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. آپ سے ٹیکس کلیکٹ نہیں ہو رہے، جہاں پہ ٹیکس نیٹ کو ایکسپینڈ کرنا ہے وہ آپ نہیں کر پائے. کئی سالوں سے، دہائیوں سے یہ لوگ چیخ رہے ہیں، وہ آپ نہیں کر پا رہے. پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صوبوں کو جو آپ نے خرچہ دینا ہے، اخراجات یعنی کہ فنڈز دینے ہیں، ترقیاتی فنڈز ملنے ہیں، وہ کہاں سے مل رہے ہیں؟ کہ آپ نے مزید ٹیکس لگانے لوگوں کے اوپر. تنخواہ دار طبقہ جو ہے
اس کو اوپر آپ نے مزید ٹیکس لگانے، کیونکہ آپ ناکام ہو چکے ہیں کہ لاہور کی مارکیٹیں یا کراچی کی جو بڑی مارکیٹیں ہیں وہاں سے آپ ٹیکس نہیں کلیکٹ کر پا رہے. تو اس میں اس ساری صورتحال میں جب آپ جو آلریڈی پسے ہوئے لوگ ہیں ان کے اوپر مزید برڈن ڈالیں گے تو اس کا نتیجہ تو کچھ نہیں نکلے گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نہ روزگار دے رہے ہیں، نہ تعلیم اچھی دے رہے ہیں، نہ آپ ان کی مہنگائی کے مسئلے حل کر رہے ہیں. تو کیسے آپ سمجھ لیں گے کہ اگر پنجاب میں چند آپ نے اقدامات کر لیے، کوئی لیپ ٹاپس بانٹ دیے، کچھ اس طرح کی کریکشن بھی کر دی، کچھ اسٹیپس اچھے لے لیے، کوئی قوانین کو بہتر کر دیا، تو وہ سارا کچھ جو ہے اس میں ظاہر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. جب تک یہ اوور آل ملک کی کنڈیشن جو معاشی ہے وہ درست نہیں ہوگی. بالکل صحیح ہے. باسی صاحب، کیوں فوکس اپوزیشن کا کم نظر آتا ہے عوام کے مسائل پہ آواز اٹھانے پر؟ نہیں دیکھیں، ہم تو ہر وقت آواز اٹھاتے ہیں. پاکستان کی بیک بون جو ہماری زراعت ہے، کسان کے ساتھ گندم کے وقت کیا ہوا، گنے میں وقت کیا ہوا، ابھی آلو کی فصل رڑ رہی ہے. پھر توانائی روح ہوتی ہے ترقی کا، معیشت کی روح توانائی ہے. اس ٹائم ساؤتھ ایشیا میں سب سے مہنگی بجلی ہماری ہے، اور کس وجہ سے؟ آئی پی پی کی وجہ سے. آپ کا کمپیٹیٹر جو ہے وہاں کی توانائی کی ریٹس دیکھیں اور یہاں کے دیکھیں. 128 کمپنیاں پچھلے 3 سال میں، فارن کمپنیاں پاکستان سے اپنا سرمایہ نکال کے جا چکی ہیں. تو آپ صنعت کو کس طرح ترقی دیں گے جب بنیادی خراب کر دی؟ آپ نے جونکے ہمارے جسموں کو آئی پی پی کی شکل میں لگا دی، جو ہماری آئی پی پی کو جو ریٹ ہم دے رہے ہیں کوئی اور ملک، بنگلہ دیش 0.225 سینٹ دے رہے ہیں، ہم 6 سینٹ میں لے رہے ہیں. پھر کیپیسٹی چارجز پورے ریجن میں جس نے آئی پی پی لگائے، سر کلوزنگ پہ جانا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ عارف عباسی صاحب، آپ کا عظیم چوائس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا شکریہ. باقی مہمان ہمارے ساتھ صاحب موجود تھے، احمد ولی صاحب موجود تھے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.